باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام انہا صدیقۃ الشہیدہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب سیدہ شہیدہ بھی ہیں، صدیقہ بھی ہیں۔ یہ اعتراض سامنے آتا ہے ایام عزائے فاطمیہ کے حوالے سے کہ اس کو اتنی شد و مت سے منانے کی کیا ضرورت ہے۔ مختلف لوگ ہیں، اپنوں میں بھی ہیں، غیروں میں بھی ہیں۔ غیروں میں تو کہتے ہیں کہ وہ شہید نہیں ہیں، شہادت نہیں ہوئی تھی، وفات ہوئی تھی۔ ایران کی مثال دی جاتی ہے کہ ایران میں آج سے 20 سال پہلے وفات لکھی جاتی تھی، شہادت نہیں لکھی جاتی تھی۔ یہ چند برسوں سے یہ شاخسانہ شروع ہوا ہے، مراجع کا کسی نے کچھ کہہ دیا تھا اس کے سلسلے میں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تحقیقی کتابیں میں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں کہ وفات مشترک ہے قتل اور فطری موت میں، نیچرل ڈیتھ میں۔ یہ تمام محققین جانتے ہیں۔ جناب جعفر طیار سب جانتے ہیں شہید ہوئے، لیکن عربی کی کتابوں میں وفات جعفر طیار لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تو مسئلہ اپنی جگہ پر یہ ہے کہ جب کہا جاتا تھا وفات کے معنی یہ نہیں کہ طبیعی موت ہوئی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسری بات یہ کہ ایام عزائے فاطمیہ کو ان چند برسوں میں کیوں اتنی اہمیت دی گئی، تو اس کا راز یہ ہے کہ جو حقیقت تھی اس کو چھپایا جا رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں، جن لوگوں نے ظلم ہی نہیں کیا تھا، باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہے اس پر، لوگوں کے گھروں میں پرچے اور پرزیاں ڈالی گئی ہیں کہ کہاں ہیں، ان پر تو حکمراں جماعت کے حاکموں نے نماز جنازہ پڑھی تھی، وہ آئے تھے، معافی مانگی تھی، انہوں نے معاف کر دیا تھا۔ یہ سب باتیں فقط شاخسانہ ہے۔ آپ دیکھیں، یہ تو فارسی کی باتیں میں کر رہا ہوں، فارسی میں اور ایران میں جو بارڈر کے علاقے ہیں وہاں یہ سب سلسلہ شروع ہوا۔ ادھر اردو میں آپ دیکھیں، چند برسوں پہلے طاہر القادری صاحب نے شاخسانہ نکالا اور اہم باتوں کا انکار کیا۔ تو ان سب ضرورتوں کو سمجھتے ہوئے مراجع اعظام نے کہا کہ اگر اس طریقے سے پردہ ڈالا جائے گا تو فاطمیہ بالکل پوشیدہ ہو جائے گا اور آئندہ نسل کو ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو اس میں مراجع اعظام نے ایک جٹ ہو کر، متحد ہو کر، فکری یگانگت کے ساتھ زندہ کیا ہے، حیات نو عطا کی ہے جناب سیدہ کی شہادت کے زمانے کو۔ البتہ ہوا کرتا تھا، لیکن شد و مد اس لیے کہ مخالفین نے یا دشمنوں نے اس کو اہمیت گھٹانے کی کوشش کی، اور جن لوگوں نے مظالم ڈھائے ہیں ان کے مظالم پر پردہ پوشی کی کوشش کی۔ تو اب ضرورت تھی کہ شد و مد کے ساتھ کیا جائے، اہمیت کو جتا کے کیا جائے، کون تھیں جناب سیدہ اس کو بیان کیا جائے۔ اب مراجع اعظام نے سلسلہ شروع کیا۔ پہلے سلسلہ شروع کیا کہ عالم اسلام کو بتایا جائے کہ جناب سیدہ کی شہادت کی عزاداری واجب ہے، جس کو میں نے پہلے جلسے میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ جناب سیدہ کی شہادت کی عزاداری فقط شیعوں پر واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جناب سیدہ کی عزاداری پر اسے عزاداری منانا واجب ہے اس کے لیے، اگر کوئی مسلمان ہے۔ پس اس چوتھے جلسے میں ان چند برسوں میں، یعنی 20 سال کے آس پاس میں، جو جناب سیدہ کی شہادت کے پیغام کو عام کیا جا رہا ہے شد و مت کے ساتھ، اس کا راز یہ ہے کہ جناب سیدہ پر ڈھائے گئے مظالم کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، جناب سیدہ پر ڈھائے گئے مظالم کی پردہ پوشی کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ ان لوگوں نے تو معافی مانگنی تھی، ان لوگوں نے نماز جنازہ آگے پڑھائی۔ تو ایسے ماحول میں حق پرستوں پر لازم تھا کہ اس کی اہمیت کو آشکار کریں، بخاری کی حدیثیں بیان کریں کہ دنیا سے گزر گئیں جناب سیدہ 6 مہینہ تک، نہیں، بخاری کے مطابق 6 مہینہ تک اپنے بابا کی وفات کے بعد زندہ رہیں۔ ہمیں اس سے مطلب نہیں، بی بی جتنا دن زندہ رہے ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم 95 دن، 90 دن، 75 دن کہتے ہیں، بی بی جتنے دن زندہ رہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، جتنا زندہ رہے اتنا اچھا۔ لیکن لکھتے ہیں جناب بخاری کہ 6 مہینہ زندہ رہیں
اور ام المومنین کے بابا سے 6 مہینہ تک بات نہیں کی اور ناراض دنیا سے گئیں۔ جب یہ باتیں ہیں تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ افسانہ ہے، یہ شاخسانہ ہے، تو ان کے سامنے یہ باتیں پیش کرنا ضروری ہے۔ لہذا ایام عزائے فاطمیہ کی اہمیت اس لیے بھی اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں حقائق بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، اور مکتب اہل بیت کی حقانیت کو دنیا کے سامنے، یعنی مظلومیت سے ہمدردی، ظالموں سے دشمنی کا پیغام پہنچانے کا بھی ہمیں بہترین موقع ملتا ہے۔ اور یہ بات اپنی جگہ پر بالکل صاف ستھری ہو جاتی ہے کہ عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد۔ جب جھٹلایا گیا تو اہمیت کو جو اس وقت دنیا کے سامنے اجاگر ہو چکی ہے، ایک تحریک کے طور پر فاطمیہ منایا جا رہا ہے، اس چھپانے کی کوشش کے نتیجے میں اور زیادہ فاطمیہ کا رواج، ترویج، تحریک عام ہو رہی ہے اور انشاءاللہ عام ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔